ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا ہے کہ اولاد اگر نہ ہو تو کیا دعا مانگی جائے، تو اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام والی جو دعا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کرسی لے لیجیے، وہ کرسی لے لیجیے، اس پر بیٹھ جائے، ان کو وہیں بٹھا دیجیے کرسی پر، یہاں نہیں، کرسی پہ لے جائے۔ جی ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر اولاد نہ ہو تو ہم کیا دعا مانگیں، تو اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام والی دعا مانگے، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین۔ پھر اللہ نے بڑھاپے میں بھی ان کو اولاد دے دی، 90 سال کی عمر میں ان کے ہاں اللہ نے بیٹا دے دیا۔ اور ہمارے ہاں تو انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں بہت بڑے بزرگ ہیں لاہور میں، ان کو اللہ نے 77 سال کی عمر میں بیٹی دی، 77 سال کی عمر۔ تو انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ قادر مطلق ہے، اللہ قادر مطلق ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا انہوں نے پوچھا کہ جی اگر کس عمر میں لڑکا اور لڑکی بڑے ہو جائیں تو ان کو پردہ کروانا چاہیے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ پردہ تو شروع ہوتا ہے بالغ ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد پردہ شروع ہوتا ہے محرم غیر محرم کا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے سے سمجھایا کہ دیکھو انسان کے اندر جسمانی تبدیلیاں آتی ہیں، سوچ کی تبدیلیاں آتی ہیں، ہارمونز کی تبدیلیاں آتی ہیں، جذبات میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچے 10 سال کے ہو جائیں، 10 سال کے، تو ان کے بسترے الگ کر دو۔ کیا گہری بات ہے، جب بچے 10 سال کے ہو جائیں ان کے بسترے الگ کر دو۔ آج ہمارے معاشرے میں بس اوقات 12 سال 13 سال کے لڑکے ہو جاتے، وہ ماؤں کے ساتھ، مائیں کہتی ہیں ہمارے ساتھ اس کو نیند نہیں آتی میرے بغیر، نعوذ باللہ من ذالک۔ پیار محبت اپنی جگہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اپنی جگہ۔ پھر اسی طرح جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دینا ہے، ان کو پاکی ناپاکی سکھانی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آپ بچوں اور بچیوں کی تربیت شروع ہی سے کریں گے، پردے والی تو ہو جائے گی۔ غیر محرم کے سامنے چھوٹی بچی کو بھی نہیں، آج کل تو 3 4 سال 5 سال کی بچی کو بھی غیر محرم کے پاس نہیں جانا چاہیے، تنہائی میں نہیں رہنا چاہیے۔ 4 5 سال 5 سال 6 سال کی بچی ہو جائے تو اس کو کسی بھی مرد سے نہیں پڑھوانا چاہیے، یہ بڑی بیماری ہے۔ اچھا مرد آ کے ٹیوشن پڑھاتے ہیں جوان بچیوں کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن پڑھوانا ہے، قاری صاحب قاریہ کا انتظام کرو لیں، کسی مدرسے میں بھیج دیں، کسی مسجد کے امام صاحب کے گھر والے اگر عالمہ حافظہ ہوں ان سے پڑھوا لیں۔ قرآن بھی پڑھوائیں تو مردوں سے نہ پڑھوائیں، بالکل نہیں، چاہے چھوٹی بچیاں ہوں۔ آج کل میڈیا نے ان سب نے جذبات کو ایسا خراب کر دیا ہے کہ بہت شکایتیں آ رہی ہیں۔ تو اس لیے بچیوں کو بھی آپ مردوں سے کبھی نہ پڑھائیں، چاہے کوئی کتنا نیک ہو۔ جی آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال تھوڑا سا ہمت کر لی جائے تو مل جاتے ہیں پڑھنے پڑھانے والے انشاءاللہ۔ آن لائن پوچھتے ہیں مردوں سے بچیاں پڑھیں کہ نہ پڑھیں آن لائن، اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت، بڑی احتیاط کی ضرورت کہ مرد سے بھی آن لائن پڑھیں گے، رابطے شروع ہو جاتے ہیں، پھر مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بچیاں اگر بڑی ہوں جوان ہوں تو پھر کوشش کریں خاتون قاریہ مل جائے اس سے آن لائن پڑھا لیں۔ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا جب لڑکا اپنی طرف سے اور لڑکی کی طرف سے وکیل بن جائے تو نکاح خواں 2 گواہ بھی موجود ہوں اور لڑکی کے ولیوں کو بھی پتہ نہ ہو، یہ منعقد ہو جاتا ہے نکاح کے نہیں؟ اصل میں یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ لڑکی کے ماں باپ بھی موجود نہیں، ان کو پتہ بھی نہیں، اور لڑکے کے ماں باپ کو بھی پتہ نہیں، اور یہ دونوں کر لیں شادی۔ اصل سوال بیچ میں یہ ہے، اور اس سوال کے بیچ میں جو بدبو آ رہی ہے وہ کورٹ میرج کی بدبو آ رہی ہے، کورٹ میرج کی۔ یہ عام طور پر کورٹ میرج کے بارے میں لوگ یہی سمجھتے ہیں شاید عدالت میں جا کر نکاح کرتے ہیں، بالکل بیکار بات ہے، کوئی عدالت نکاح نہیں پڑھاتی، نہ پاکستان میں کوئی قانون ہے کہ عدالت میں قاضی نکاح پڑھائے گا۔ کورٹ میرج کا جو تصور ہے، جو قانون ہے، میں اس کو بیان کرنے لگا۔
کورٹ میرج میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی ماں باپ کے بغیر، اجازت کے بغیر، جوان لڑکا لڑکی وہ چلے جاتے ہیں وکیل کے پاس جو عدالتوں کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، ان وکیلوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو وکیل جو ہوتے ہیں ماشاءاللہ وہ دیکھتے ہیں شناختی کارڈ، وہ اپنی گردن بھی بچاتے ہیں خود نہ پھنس جائیں، تو وہ شناختی کارڈ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں لڑکا شناختی کارڈ دے، لڑکی شناختی کارڈ دے اوریجنل۔ اس میں ان کی عمریں دیکھ لیتے ہیں، اگر 18 سال کا لڑکا 18 سال کی لڑکی ہے، اب وہ وکیل صاحب نکاح فارم کا تیار کر لیتے ہیں، نکاح فارم لے کے وہیں کہیں سے 2 گواہ پکڑ لیتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی داڑھی والا خطبہ پڑھنے والا بھی مل جاتا ہے، تو وکیل اپنے پاس بیٹھ کر نکاح پڑھواتے ہیں 2 گواہوں کی موجودگی میں۔ اب شرعی تقاضے سارے پورے ہو گئے، شرعی تقاضے سارے پورے ہو گئے۔ اب ان لڑکا اور لڑکی کو خطرہ ہوتا ہے کہ اب اگر یہ نکاح اوپن ہو گیا تو ماں باپ ہمیں مار دیں گے۔ اب یہ دونوں لڑکا لڑکی وکیل کو لے کر عدالت میں جاتے ہیں کہ ہمیں تحفظ دیں، ہم بالغ ہیں، ہم نے نکاح کر لیا، شادی کر لی، اب ہمیں تحفظ دیں۔ عدالت ان کو تحفظ دے دیتی ہے، اس کو کورٹ میرج کہتے ہیں۔ جی یہی ہوتا ہے وکیل صاحب، عدالت تو نکاح نہیں پڑھاتی، جج قاضی جج تو نہیں پڑھاتے، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں بہت سے وکلاء بیٹھے، تو ہائی کورٹ کے وکیل صاحب بھی بیٹھے ہوئے، تو میں نے ان سے فوراً تصدیق کر لی کہ کورٹ میرج یہی ہوتا ہے، کیونکہ مجھے سارے حالات کا معلوم ہے۔ بالکل اسی طرح اب شرعی طور پر نکاح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اب یہ دیکھنے والی بات، تو شریعت کہتی ہے کہ اگر لڑکا لڑکی بالغ ہو تو ایسی صورت کے اندر بغیر ماں باپ کی اجازت کے نکاح کرے تو نکاح ہو جائے گا احناف کے نزدیک، باقی ائمہ کے نزدیک نہیں ہوتا، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں سرے سے۔ احناف کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ جی اگر تو وہ رشتہ مناسب ہو، کفر میں ہو، تو ایسی صورت میں گنجائش موجود ہے۔ لیکن ایک رخ تو سوال کا یہ والا ہے کہ لڑکا لڑکی ماں باپ کی اجازت کے بغیر نکاح کرے تو کیا نکاح ہو جاتا ہے؟ تو میں نے بتایا حنفی مسلک میں ہو جاتا ہے، لیکن عام طور پر ایسا نکاح کامیاب نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آئندہ زندگی تو گزارنی ماں باپ کے ساتھ، اکیلے کہاں زندگی گزاریں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اکیلا زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، دونوں میں بہت جلدی جدائی ہو جائے گی، کیونکہ محبت کا جو خمار ہے وہ جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ زندگی کے حقائق، فیکٹس سامنے آتے ہیں، حقائق سامنے آتے ہیں، بس آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جاتا ہے، شادی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کو معاشرتی سہارا چاہیے ہوتا ہے۔ اس لیے آج وقت کا تقاضا ہے کہ ماں باپ سمجھداری کا مظاہرہ کرے، پہلے لڑکے اور لڑکی کا ذہن پاکیزہ رکھیں، ان کی دینی تربیت کریں، پھر اگر کسی ادارے میں پڑھتے وڑھتے یہ وہ دلچسپی ہو جائے تو ان دونوں کو گناہ سے بچانے کے لیے یہ کہ نکاح کروا دیں۔ اگر رشتہ مناسب ہو تو ضد بازی میں نہ آئے، ذات پات کا خیال نہ کریں، ان کو گناہ کی زندگی سے بچانے کی کوشش کریں۔ اور پھر یہ تو ہے یہ والا رخ کہ لڑکا اور لڑکی ماں باپ کی اجازت کے بغیر اجازت نکاح کریں، ایک یہ رخ ہے سوال کا۔ ایک سوال کا یہ رخ ہے کہ ایک مجلس میں لڑکا اور لڑکی بھی موجود نہیں، یا ان کے سرپرست موجود نہیں، لیکن انہوں نے وکیل بنا دیا، لڑکی نے وکیل بنا دیا کسی کو، لڑکے نے وکیل بنا دیا، ٹھیک، اگر وہ سرپرست کا وکیل ہے تو اس کی موجودگی میں بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ تو اسی صورت کے اندر لڑکی کے ولیوں کو، سرپرستوں کو پتہ نہ ہو تو بس اس کا میں نے جواب دے دیا کہ احناف کے نزدیک تو نکاح ہو جاتا ہے، لیکن باقی کے نزدیک نہیں ہوتا، اس سے بچنے کی کوشش ہو جائے۔ ایک کہتے ہیں نماز توڑنے کا کیا طریقہ ہے، نماز اگر پڑھ رہے ہیں کوئی بات ہو جائے توڑیں کیسے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نماز توڑنے کی وجہ اگر کوئی بہت حقیقی وجہ ہو تو نماز کے خلاف کوئی بھی کام کریں گے نماز ٹوٹ جائے گی، اس کے لیے سلام پھینکنا ضروری نہیں ہے۔ یہ بندہ نماز پڑھتے پڑھتے نیت کر لی میں نماز کو ختم کرتا ہوں، ہو گئی ختم، صرف نیت، میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لی، بہت دفعہ ہوتا ہے، اللہ بس وضو کر کے اللہ، پھر سوچتے سنتے پڑھوں کہ فرض پڑھوں، نہیں تھکا ہوں فرض ہی پڑھ لیتا ہوں۔ یاد رکھیے گا یہ کوئی نماز نہیں ہوتی، نہ سنت نہ فرض، کچھ نہیں۔ اس کو چاہیے نماز توڑ دے، کیا مت نیت کر لیں میں نے نماز توڑ دی،
بس ٹھیک ہے، ٹوٹ گئی نماز۔ اب ایسی صورت میں دوبارہ تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر کہنے سے پہلے پہلے جو دل میں نیت ہوگی وہ معتبر ہوگی، اللہ اکبر کہنے کے بعد نیت معتبر نہیں ہوتی۔ میں نے بتایا بہت ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، اچھا ہاتھ باندھ لیتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے، ہاتھ باندھ لے پھر سوچتے ہیں میں سنتیں پڑھوں کہ فرض پڑھوں، بالکل نہیں، کوئی نماز میں نہیں ہوگی۔ تو نیت تکبیر تحریمہ سے پہلے پہلے، اور اگر نیت نہیں کی یا کچھ پتہ نہیں میں نیت نہیں کی، بعض لوگ یہ بھی شروع ہو جاتے ہیں، وہ جی میں نے جب اللہ اکبر کہا تو اس وقت میرے ذہن میں فرض بھی تھا، سنتیں بھی تھیں، پتہ نہیں کون سی ہوئی۔ تو اس لیے علماء نے کہا کہ زبان سے بول لینا چاہیے۔ بعض لوگ جو الجھتے ہیں نا، نماز بولنے کی کیا ضرورت ہے جی، نماز نیت دل سے ہوتی ہے، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ بعض لوگ بڑا اس پہ زور دیتے ہیں، پھر وہ اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ جی میں نے اللہ اکبر تو کہہ لیا تھا، میرے دل میں سنتیں بھی تھیں، فرض بھی تھے، وہ کیا ہوا۔ یہی حال آج کل ایئرپورٹ پہ ہو رہا ہے، لاہور ایئرپورٹ پہ جتنے حاجی جا رہے ہیں نا پریشان، وہ نیت کر لیتے ہیں، تلبیہ پڑھ لیتے ہیں، لوگوں نے کہا دل میں نیت کر لو، اب وہ باہر نکل کر کہتے ہیں میرے دل میں حج بھی تھا، میرے دل میں عمرہ بھی تھا، پتہ نہیں کس کا احرام باندھا۔ اس لیے کہتے ہیں منہ سے بول لے کہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، میں حج کی نیت کرتا ہوں، میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں، بول لے تاکہ ایک نیت ایک طرف ہو جائے، ورنہ پھر وہ سوالات شروع ہو جاتے ہیں۔ جی بھائی صاحب نے سوال کیا، یہ بہت اہم ہے، بڑا مزیدار سوال ہے اور بہت ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ اکبر کہنا یہ فرض ہے، ٹھیک ہو گیا، اور ہاتھ اٹھانا یہ کیا ہے، سنت، ہاتھ باندھنا سنت، ٹھیک ہو گیا۔ اب بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ ایک بندے نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لی، پھر اس کے بعد اس نے سورہ فاتحہ پڑھی، ٹھیک، سورہ فاتحہ پڑھ کے نا ایک دم ہاتھ چھوڑ دیے، رکوع میں جانے لگا، ٹھیک، اب ہاتھ چھوڑ دیے، پھر یاد آیا وہ سورت پڑھنی سی، پھر ہاتھ باندھ لی، تو کیا نماز ہو گئی؟ اس کا جواب یہ ہاتھ باندھنا یا چھوڑنا سنت، تو دوبارہ باندھ لے ہاتھ، بس یہ رکوع میں نہ گئے ہوں، رکوع میں گئے ہوں پھر سجدہ سہو واجب ہو جائے۔ رکوع میں جانے سے پہلے یہ بہت ہوتا ہے، اچھا انسان ہاتھ چھوڑ دے تو ہاتھ چھوڑنے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ ہاتھ دوبارہ کھڑے ہیں نا ابھی، پھر دوبارہ ہاتھ باندھ لیں، پورا کریں نماز، سجدہ سہو بھی نہیں ہوتا۔ جی بھائی صاحب کا سوال ہے کہ سنت میں نوافل کی نیت کی جا سکتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، جو نماز کی سنتیں جیسے عصر کی سنتیں، ظہر کی سنتیں، مؤکدہ غیر مؤکدہ، ان کے اندر کسی اور نماز کی نیت نہیں کی جا سکتی۔ لیکن اگر کوئی صلاۃ الحاجت پڑھتا ہے، اس میں صلاۃ التوبہ کی بھی نیت کر لیتا ہے، اس میں صلاۃ الاستخارے کی بھی نیت کر لیتا ہے، اس میں اور کوئی اس طرح کی نفلی نمازیں ہوں 3 4 5 کی نیت کر لیتا ہے، جائز۔ لیکن جو سنت خاص عبادت کے لیے ہے، اس کے اندر دوسری چیز شریک نہیں کر سکتا، وہ صرف اسی کے لیے، ظہر کی سنت مؤکدہ اس کی وہی نیت، عصر کی سنت غیر مؤکدہ اس کی وہی نیت، اس کے اندر تحیۃ المسجد کی نیت نہیں کر سکتا۔ ایک صاحب نے پوچھا کیا امام کو لقمہ دینے سے سجدہ سہو ہوگا؟ اگر امام غلطی سے بیٹھ جائے اور مقتدی کے لقمے دینے سے فوراً کھڑا ہو جائے تو وہ سجدہ سہو کرے گا؟ یہ اصل میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی امام تیسری رکعت میں بیٹھ گیا، 4 رکعتیں پڑھنے کی، پیچھے مقتدی نے لقمہ دیا، اللہ اکبر سبحان اللہ، وہ کھڑے ہو گئے، تو کیا اب سجدہ سہو ہوگا؟ تو اس کا جواب غور سے سننے والا ہے، اگر 3 بار سبحان اللہ کہنے کے برابر بیٹھ گیا تھا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اگر بس بیٹھے ہی ہے، پیچھے سے لقمہ آ گیا، ایک دم کھڑا ہو گیا، 3 بار سبحان اللہ کہنے کی نوبت نہیں آئی، تو بس ٹھیک ہے، اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ بہت آسان سی پہچان۔ ایک صاحب نے کہا کہ اسلامی بینکنگ اور روایتی بینکنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، صرف ناموں کا ہیر پھیر ہے۔ جی ہمارے حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نا ایک چند جملے فرماتے ہیں، بڑے غور سے سننے والے ہیں۔ فرماتے جو بینکنگ جانتا ہے
اور فقہ اسلامی نہیں جانتا، پھر میں دوہرا دوں، جو بینکنگ جانتا ہے، بینکار ہے بڑا ماشاءاللہ، لیکن فقہ اسلامی نہیں جانتا، اس کو آپ اسلامی بینکاری کے بارے میں بحث نہ کریں، وہ نہیں سمجھے گا۔ ایک جملہ ہو۔ نمبر 2، جو شخص فقہ اسلامی جانتا ہے، مفتی ہے ماشاءاللہ، لیکن بینکنگ کو نہیں جانتا، اس کو آپ زور لگا لو، اسلامی بینکاری اس کو نہیں سمجھا سکتے۔ ٹھیک ہو گیا، 2 جملے سمجھ میں آ گئے۔ اب تیسرا جملہ، حضرت فرماتے ہیں جو فقہ اسلامی کو بھی خوب اچھی طرح جانتا ہے اور بینکنگ کو بھی خوب اچھی طرح جانتا ہے، اس کو اسلامی بینکاری سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے جو سوال کیا نا، جتنا مرضی کر لو، جتنا مرضی لیکچر دے لو، لیکن میں اتنا سمجھا دوں گا کہ جس سے عوام کو سمجھ میں آ جائے گی، اگر وہ بحث کے موڈ میں نہیں ہوں گے تو ٹھیک۔ کہ باقی جو بینکاری ہے وہ ساری سودی، سود کس کو کہتے ہیں؟ کل قرض جر نفعا فهو حرام، کہ آپ قرض دیتے ہیں، پیسہ رکھواتے ہیں، قرض ہی ہوتا ہے، اس پر وہ آپ کو منافع دیتے ہیں، سود ہوتا ہے۔ اسلامی بینکاری میں کیا ہوتا ہے کہ وہی پیسہ لے کر وہ مضاربہ، مشارکہ، اجارہ، جو شرعی طریقے ہیں ان میں وہ پیسہ لگاتے ہیں، منافع فکس نہیں کرتے، جتنا منافع آتا ہے اس کو تقسیم کر لیتے ہیں، کبھی وہ زیادہ ہوتا ہے کبھی کم ہوتا ہے، جائز۔ بظاہر بینکنگ نظر ایک جیسی آتی ہے، لیکن اصل جو ہے وہ بیچ میں جڑ کے اندر جو طریقہ کار ہے وہ مختلف ہے، اور اس کو علماء نگرانی کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ اسی سلسلے میں جی، کنونشنل بینکنگ میں لیٹر آف کریڈٹ کھولتے، فائنینس نہیں لیتے، کنسائنمنٹ آتی ہے، اس کو پے کرتے ہیں۔ جی، لیٹر آف کریڈٹ تو ہم نے سائن کر دیا۔ بھائی صاحب نے نا ایک تجارتی سوال کیا ہے کہ آج کل تجارت کرنے میں، امپورٹ ایکسپورٹ کرنے میں لازماً بینک کو بیچ میں آنا پڑتا ہے، اس کے بغیر بلٹی نہیں کھلتی، اس کے بغیر آپ کی جو ہے نا وہ چیزیں نہیں اوپن ہوتی، اس کے بغیر ادائیگی ممکن نہیں ہوتی۔ تو اگر وہ کنونشنل بینک ہے، عام بینک ہے، سودی بینک ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو تو ایسی اسلامی بینک کو درمیان میں نہ لا سکتے ہوں کہ آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہے یا اور کوئی مسائل ہیں، تو اسی صورت میں توبہ اور استغفار کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ توبہ اور استغفار ہے حرام، توبہ اور استغفار کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس میں اسلامی بینکنگ کو اختیار کیا جائے، انشاءاللہ اللہ کرم کر دے۔ اب تو اسلامی بینک 200 سے زیادہ، 300-350 سے زیادہ بینک اسلامی ونڈو کے والے ہو گئے ہیں، تو اس لیے باہر کے ملکوں میں بھی اب اسلامی بینک اتنے آ چکے ہیں کہ آپ کو حیرت ہوگی۔ اس لیے بھرپور کوشش کریں کہ اپنے آپ کو حرام سے بچانے کی کوشش ہو جائے۔ ایک کہتے ہیں کفریہ کلمات کے بارے میں وضاحت فرما دیں، اگر غلطی سے ادا ہو جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ جی، کفریہ کلمے جن سے کفر لازم آتا ہے وہ کیا چیزیں ہیں؟ 5 چیزیں ہیں ایمان کے بارے میں۔ اللہ پر آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و یوم الآخر، ان 5 میں سے کسی بات کے بارے میں اگر انکار لازم آئے یا اس کی جیسی کوئی چیز، تو وہ تب بندہ کفر کی طرف جاتا ہے۔ تو اگر غلطی سے ہو جائے، توبہ اور استغفار کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کوشش کریں بھرپور کہ زبان پر ایسی باتیں نہ آنے پائیں۔ ایک صاحب نے کہا ایک شخص کے پاس مکان ہے اور ایک پلاٹ ہے، اگر وہ پلاٹ بیچے اس غرض سے کہ مکان تعمیر کروں گا تو اس کی قیمت ہاتھ آنے سے کیا اس پر حج فرض ہو جائے گا؟ اچھا سوال ہے۔ اگر وہ فرض ہوگا تو حج کرنے سے وہ رقم حج پہ لگ جائے گی، تو وہ مکان کی تعمیر نہ کر پائے گا اور بچوں کی رہائش کا مناسب بندوبست نہ رہے گا۔ جی، بہت اہم بات، اگر ایام حج میں کسی کے پاس اتنا پیسہ آ جائے، جیسا کہ سرکاری حج 12 لاکھ روپیہ، 12 لاکھ روپیہ، اب 12 لاکھ روپیہ اگر وہ حج کرے گا، اب ذہن میں رکھ لیجئے بہت اچھی طرح، 12 لاکھ میں گھر نہیں بنا کرتا، 12 لاکھ میں گھر نہیں بنا کرتا، 12 لاکھ میں تو آج کل 1-2 کمرے بھی نہیں پڑتے۔ اور جس شخص کے پاس اتنا ہوگا کہ وہ گھر بنا سکے گا تو وہ 12 لاکھ حج میں بھی لگا سکتا ہے۔ بہت آسان بات، حج اس پر فرض ہوگا
بہت آسان بات. حج اس پر فرض ہوگا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. حج اس پر فرض ہوتا ہے جو وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہے. پلاٹ بیچا اور ان دنوں میں جن دنوں میں حج کی درخواستیں وغیرہ لی جا رہی تھیں ان دنوں میں اس کے پاس پیسہ ہوا, اس پر حج فرض ہو گیا. گھر بنانا چاہتا ہے بنا لے, کوئی حرج کی بات نہیں. اگلا جملہ غور سے ذہن میں رکھیے گا, ساری زندگی حج فرض رہے گا. میں نے کہا بنا لے گئے, لیکن ساری زندگی حج فرض رہے گا, کیونکہ ایک دفعہ فرض ہو گیا حج, بس پھر پیسہ ہو یا نہ ہو حج فرض رہے گا. اب یہ سمجھتا ہے کہ بھی میں ابھی فی الحال اگر بنا لوں تو بنا لوں, پھر اس کے بعد اور کماؤں گا, پھر انشاءاللہ حج بھی کر لوں گا. جب تو فرض تو ہو گیا, اب جب اللہ توفیق دے حج کر لیں, حج فرض ہو گیا. بس یہ میں نے بتانا تھا. باقی مہینوں کے اندر اگر جی اس ایام کے علاوہ اگر بیچے نہیں, حج کے ان استطاع الیہ سبیلا. بھائی نے سوال کیا اگر حج کے ایام نہ ہو اور دنوں میں ایسا ہو تو وہ حج پر بنا لے مکان, پیسہ خرچ ہو گیا. حج کے دنوں میں پیسہ نہیں ہوگا حج فرض نہیں ہوگا. حج کے دنوں میں پیسہ نہیں ہوگا تو حج فرض نہیں ہوگا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر شادی کے ولیمے سے پہلے گانا اور ڈھول وغیرہ بجایا جائے تو اس ولیمے کو کھانا ٹھیک نہیں ہے. کیا یہ سچ ہے؟ نہیں, اس ولیمے میں جانا ٹھیک نہیں. اس ولیمے میں جانا ہی ٹھیک نہیں ہے. کھانا تو بعد کی بات ہے. اور اگر وہ لوگ ایسا, یہ جو نا بعض لوگ ہوتے ہیں نیک لوگ ہوتے ہیں متقی ہوتے ہیں, جب وہ دعوت دینے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ کیا تو گانا بجانا ہوگا, میں آپ کیا نہیں آؤں گا. دل توڑتے ہیں اگلے کا. یا ولیموں میں جا کر کہتے ہیں اچھا یہاں گانا بجانا جو, اور میں جا رہا ہوں, میں نہیں کھانا کھاؤں گا, بڑک مار کے آ جاتے ہیں. حالانکہ یہ کام محنت والا ہے, پہلے کرنا پڑتا ہے. پہلے ذہن بنانا, ان کے ساتھ تعلق جوڑنا, کھانا پینا, ان کے گھروں میں آنا جانا, تحفے تحائف دینا. جب قریب ہو جائیں پھر ان آپ سے مشورہ بھی مانگیں کہ بھی ولیمہ ہم کس طرح کریں, پھر ان کو سمجھائیں ولیمہ کیسے کریں. یہ جو عین شادی بیاہ کے موقع پر بڑکے مارتے ہیں نا چند ایک نیک لوگ, یہ کوئی دعوت کا کام نہیں کرتے. اچھا بھی آپ نہ جاؤ, وہاں جا کر ان کے تقریب کو کیوں خراب کرتے, ان کے دلوں کو کیوں توڑتے ہو. پھر اسلام کو, دین کو برا بھلا کہتے, دین کو برا بھلا کہتے. اصل میں محنت سے جی چراتے ہیں نا. محنت مشکل ہے نا, پہلے سے ذہن بنانا, پہلے سے آنا جانا کرنا, پہلے سے اگلے کو سمجھانا, یہ بڑا مشکل کام ہے. وہاں جا کر اپنا تقویٰ ظاہر کرنا بڑا آسان کام ہے. تو اس لیے وہ تقویٰ ظاہر کرنے کے بجائے نا جائے نہ بندہ. ایک صاحب نے کہا اگر کوئی عورت اپنا بچہ یا بچی کسی ایسی عورت کو دے دے جس کی اولاد نہ ہوتی ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر دے سکتا ہو تو میراث کیسے دے گا؟ جی ایک تو بات ذہن میں رکھی کہ اگر کسی کے ہاں اولاد نہ ہو, بہن بھائیوں میں سے کوئی عزیز و قارب میں سے اپنا بچہ کسی کو دے دے کہ بھی ہمارے پاس 2-3 ہیں اب ان کو دے دیتے ہیں, بہت ثواب کا کام. اور دوسرے کا بچہ لے کر پالنا یہ سنت نبوی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو لے کے پالا, لیکن لوگوں نے زید ابن محمد کہنا شروع کر دیا. سورہ احزاب میں اللہ نے سمجھایا ذالکم قولکم بافواہکم, یہ تمہارے منہ کی باتیں, ایسا نہ کرنا, اصل باپ کا نام لکھو. لوگ بتاتے نہیں اصل باپ کا نام, بڑی غلطی کرتے ہیں. ماں باپ کہتے نہیں بتا دیں گے تو فلاں ہو جائے گا. یہ آپ نہیں بتائیں گے تو دوسروں کے پیٹ میں درد ہوتا رہے گا, وہ ضرور بتائیں گے, چھوڑیں گے نہیں. جب وہ دوسرے بتائیں گے تو یہ نفسیاتی مریض بن جائے گا. اس لیے جب بچہ بڑا ہونے لگے, ماں باپ ٹھیک ہے امی ابی کہلوائیں, لیکن جب ذرا سمجھدار ہوں اس کو پوری بات بتا دی جائے, اس کے نام کے ساتھ اس کے اصل باپ کا نام لکھا جائے. ایک تو یہ, اور وہ وارث بنے گا, وہ وارث بنے گا, اپنے اصل باپ کا وارث بنے گا. وراثت ختم نہیں ہوتی بچہ کسی کو دینے سے. ایک تو یہ بات ہو گئی. اب میں دوسرا رخ, جو سوال کا دوسرا رخ ہے, میں اس طرف آ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ بچہ یا بچی لے کے پالا, اب ان کے اپنی اولاد تو ہے نہیں, اب ساری زندگی کمایا. مولانا اب آپ کہتے ہیں کہ جو لے پالک بچہ ہوتا ہے, جو اڈاپٹ کرتے ہیں, وہ وارث نہیں بنتا. یہ ایک مشکل ہے جو سوال کے اندر ہے, یہ ایک مشکل ہے.
اس کے میں 2 حل بتانے لگا. بچہ لے کے پالے، ٹھیک، اب ہم نے دیکھو نا جوان کیا، بڑے ہوگی، بچی ہے، بچہ ہے، اب ساری زندگی ہم نے کمایا، یہ دوسروں کے پاس چلا جائے، جس کو ہم نے کمایا اس کو نہیں مل رہا. اس کے 2 طریقے. نمبر 1، زندگی میں ماں باپ جو کچھ دے وہ وراثت نہیں ہوتی، وہ ہدیہ ہوتا ہے. لہذا یہ ماں باپ اس بچے یا بچی کے نام کر دے، زیور ہے، جائیداد ہے، گھر ہے، پلاٹ ہے، اس بچے کے نام کر دیں، لیکن باقی وارثوں کو محروم کرنا مقصود نہ ہو. اس کو بھی دے دیں، وارثوں کے لیے بھی چھوڑ دیں. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشکات شریف میں ابواب الوصایا کی آخری حدیث، جلد اول کی آخری حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو وراثت سے محروم کرتا ہے اللہ اس کو جنت کی وراثت سے محروم کر دیتا. تو بندہ جاتے جاتے اپنی آخرت کیوں خراب کرے؟ تو اس لیے لے پالک بچوں کے لیے زندگی میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہدیہ دے سکتے ہیں، جو مرضی چاہے دے سکتے، وارثوں کو محروم نہ کریں. نمبر 2، دوسرا طریقہ، شرعی طریقہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ آپ وارث کے لیے تو وصیت نہیں کر سکتے، جس کو شریعت نے حق دیا ہے نا وراثت کا، اس کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے. لیکن جو وارث نہیں ہے اس کے لیے آپ وصیت کر سکتے ہیں 1/3 کی، 1/3 مال کی وصیت کر سکتے ہیں. تو آپ ابھی نہیں دینا چاہتے بچے کو، پتہ نہیں کب انتقال ہو جائے، میں دینا بھی ابھی نہیں چاہتا ہوں اس کو مل بھی جائے، تو وصیت لکھ دیں اپنے 1/3 مال کی کہ میرے مرنے کے بعد میرے لے پالک بچے کو 1/3 دے دیں، مل جائے گا اس کو وراثت قانون کے مطابق. ملکی قانون بھی ہے یہ. تو میں نے دونوں طرف رخ بتایا کہ زندگی میں بھی دے سکتے ہیں اور زندگی کے بعد وصیت 1/3 مال کی کر کے دے سکتے ہیں. اچھا یہ نہیں کر سکتے کہ جی یہ میرے مرنے کے بعد گھر اس کا، نہ یہ نہیں، 1/3 خاص کرنا پڑے گا. جی زندگی میں دینا جو ہے وہ 1/3 کی کنڈیشن نہیں. بہت اچھا سوال. انہوں نے فرمایا کہ زندگی میں بھی 1/3 کی کنڈیشن ہے، تو اس کا جواب ہے نہیں. زندگی میں 1/3 کی کنڈیشن شرط نہیں ہے. زندگی میں چاہے سارا دے دے اس کو، لیکن باقی کوئی وارث ہو تو اس کو محروم نہ کرے. ایک صاحب نے سوال کیا ایمان بہت کمزور ہے، اسے کیسے مضبوط کیا جائے؟ اس کے لیے کوئی خاص قسم کا سیمنٹ استعمال کرنا پڑے گا. ٹھیک، ایمان مضبوط کرنا ہے، آسان سی بات ہے. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ آمنت باللہ، آج نسخہ بتانے لگا. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر. ان 5 چیزوں پر یقین رکھتے ہیں کو ایمان لانا کہتے ہیں. اب یہ ایمان مضبوط کیسے ہوتا ہے؟ اور 5 چیزیں اور اس کو کہتے ہیں ارکان اسلام. اس کو کہتے ہیں ارکان اسلام. نمبر 1 کلمہ طیبہ کا اقرار، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ، نمبر 5 حج. کلمہ طیبہ کا اقرار، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. ٹھیک ہو گیا؟ جو بندہ یہ 5 ارکان پورے کر رہا ہوگا اس کا ایمان پکا ہے، فکر نہ کرے. حج فرض ہو گیا نہیں کر رہا، ایمان پکا نہیں ہے. ایمان رکھتا ہے روزہ نہیں رکھتا، ایمان پکا نہیں ہے. زکوٰۃ فرض ہو گئی، زکوٰۃ نہیں دیتا، میرا ایمان کیسے پکا ہو؟ نہیں ہوگا پکا، زکوٰۃ دے دو. نماز نہیں پڑھنی، بس حضرت میرا ایمان کیسے پکا ہو جائے، فکر نہ کرے، یہ پکا نہیں ہوتا، نماز پڑھنی پڑے گی. بس اتنی سی بات ہے. جو شخص اللہ کے احکام پر عمل کر رہا ہو اس کا ایمان پکا ہے انشاءاللہ، اور جو اللہ کے کسی حکم کو چھوڑ رہا ہو اس کا ایمان خطرے میں ہے. میرا خیال ہے بہت واضح ہو گیا.
بہت واضح. اور یہی میرا خیال ہے بہت واضح ہو گیا, بہت واضح. اور یہی وہ بات ہے جو قرآن مجید میں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. بدو آئے وہ کہنے کا ہم ایمان لائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کہہ دیں قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا, تم کو ہم اسلام لائے, یعنی ان 5 باتوں پر عمل کر کے دکھاؤ. ایمان تو نظر نہیں آتا نا, لیکن یہ 5 اعمال نظر آتے ہیں. وہ جو 5 باتوں پر ایمان ہے نا وہ نظر نہیں آتا, اور یہ کیا ہے 5 باتیں نظر آتی. تو جو شخص اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہا ہے, گناہوں سے بچ کر زندگی گزار رہا ہے, سوچ لے اچھی طرح کہ اس کا ایمان کیا ہے, پکا. اور جو گناہوں کی زندگی گزار رہا تو پکی بات ہے کہ اس کا ایمان کمزور. ایک صاحب نے کہا وسوسوں سے کیسے نجات حاصل کی جائے, بہت اچھا نسخہ بتانے لگا ہوں. وسوسہ سب سے پہلے سمجھنا وسوسہ کہتے کس کو ہیں. سورۃ الناس آخری پارہ آخری سورت, من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. جو بات شیطان ڈالے دل میں اس کو وسوسہ کہتے ہیں. پتہ ہے اللہ بھی دل میں بات ڈالتا ہے, شیطان بھی دل میں بات ڈالتا ہے. اب ہم کیسے پہچانیں کہ یہ شیطان نے ڈالی اللہ نے ڈالی؟ بہت آسان بات. جو بات دل میں آئے سوچے یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں. اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو یہ اللہ نے ڈالی ہے, اور اگر قرآن و سنت کے خلاف ہے تو کس نے ڈالی ہے؟ شیطان. اگر قربانی واجب ہو اور دل میں وسوسہ آئے کہ میں اس سے کسی غریب کی مدد کر دوں, کسی کا آپریشن کروا دوں, یہ کس نے ڈالا؟ شیطان. آج بات ہو رہی تھی, وہ شیطان نے ڈالا. ہاں اگر آپ کے دل میں آئے کہ جی میں بجائے اس کے کہ 1.5 لاکھ کا بکرا لوں, میں 40,000 کا حصہ ڈالوں جامع شفیعہ میں گائے کا, اور باقی پیسہ میں غریب کی مدد کر دوں, یہ کس نے ڈالا؟ یہ اللہ نے ڈالا. وہ بھی کر رہا یہ بھی کر رہا, یہ اللہ نے دل میں ڈالا. تو وسوسے سے نجات کیسے حاصل کی جائے؟ اب یہ وہی بات بڑا آسان طریقہ بتانے لگا. وسوسے سے نجات کیسے حاصل کی جائے؟ تمام مشائخ نے ہمیں یہ طریقہ بتایا, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا وسوسے سے بچنے کا. وسوسہ آئے یعنی ہم طے کر لیں کس نے ڈالا. یہ کس نے ڈالا؟ شیطان نے. ٹھیک ہے نا, طے ہو گیا وسوسہ, سمجھ گئے. وہ کام نہ کرے, علاج ہو گیا. بہت آسان. وسوسے پر عمل نہ کریں, اور کوئی علاج نہیں ہے اس کا. حضرت عمل بھی کر رہے ہیں شیطان کے کہنے پہ, کہتے بچے کیسے؟ اللہ کے بندے آپ نے بچنے کی کوشش ہی نہیں کی, آپ نے کوشش ہی نہیں کی. آپ نہ کریں وہ کام, بچ گئے. جیسے وضو کر کے فارغ ہوئے, پتہ نہیں ایڑیاں خشک نہ رہ گئی, پتہ نہیں میرا وضو ہوا ہے کہ نہیں ہوا, پھر دوبارہ وضو شروع ہو گیا. اب رحمان کہہ رہا ہے تو پاک ہو گیا, شیطان کہتا ہے بھی پاک نہیں ہوا, اس نے پھر وضو شروع کر دیا. اب شیطان اس سے 4-5 مرتبہ وضو کروائے گا, پکی بات ہے. یہ جو متقی بن رہا تھا نا, یہ سارے جو متقی بننے کی کوشش کرتے ہیں نا, 5-6 دفعہ وضو, آدھا گھنٹہ وضو میں لگا دیتے, آدھا گھنٹہ غسل خانے میں لگاتے, یہ اللہ کی نافرمانی کرتے, کوئی تقویٰ نہیں ہے. نکلے باہر غسل خانے سے, سارے گھر کو تنگ کیا ہوا, گھنٹہ بھر غسل خانے میں نہارا, بار بار نہارا. ایک پیشاب کا خطرہ آ گیا, پھر نہانا شروع کر دی. اللہ کے بندے پیشاب کا خطرہ نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے, غسل واجب نہیں ہوتا. 3 دفعہ کلی کی, 3 دفعہ ناک, 1 دفعہ کلی فرض. غسل میں 3 فرض, 1 دفعہ کلی کرنا, 1 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا, 1 دفعہ پورے بدن پر پانی بہانا. 3 فرض پورے کر لیں آپ. رحمان کہتا ہے غسل ہو گیا, شیطان کہتا ابھی نہیں ہوا, 1 دفعہ اور. اب بولو کس کی ماننی, رحمان کی شیطان کی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ کلی کی, 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالا, 3 دفعہ پورے بدن پر پانی بہایا, کہہ رہا غسل ہو گیا. نہیں ابھی نہیں ہوا, 1 دفعہ اور. یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیطان. رحمان کہتا تو پاک ہو گیا, شیطان کہتا نہیں ابھی نہیں, 1 دفعہ اور بس. اور 1 دفعہ شیطان کی بات مان لے, دوسری دفعہ وہ خود منوا لے گا.
کیونکہ نیچے لگ گیا نا، نیچے لگ گیا شیطان کے، وہ دوسری دفعہ تیسری دفعہ خود بنوا لے گا، فکر نہ کرے۔ تو وسوسے سے بچنے کا صرف ایک علاج، جو وسوسہ آئے تو اس پر عمل نہ کرے، بالکل نہ کرے، چند دفعہ کر لیں، وہ بندہ وسوسے کی بیماری سے نکل جائے گا۔ وسوسہ بندہ وسوسے سے نکل جائے گا۔ یہ آج کل بڑی بیماری ہے، پہلے ہوتے تھے بزرگوں میں، بوڑھوں میں، اب تو نوجوانوں میں۔ اب تو میرے پاس ایسے ایسے کیسز آ رہے ہیں کہ 11-12 سال کا بچہ ابھی حفظ میں ہے، بار بار ہاتھ دھو رہا ہے، پاکی ناپاکی کا شک پڑ گیا، فلاں ہو گیا، ماں باپ تنگ، فلاں تنگ۔ بیماری ہے، بیماری ہے، اور یہ ہوتی متقیوں کو ہے، جن کا تقویٰ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق نہیں ہوتا۔ جو برہتے ہی گندے مندے ہیں، ناپاک ہوئے، نہ آنا آنا ہے، نہ کچھ کرنا ہے، کپڑے ناپاک ہو، ان کو کیا فکر، ان کو نہیں ہوتا۔ یہ ہوتا ہی کس کو ہے؟ جو زیادہ پاکی ناپاکی کی فکر کرتا ہے۔ زیادہ کا مطلب کیا؟ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کہتا تو پاک ہو گیا، کہتا نہیں ابھی نہیں، ایک دفعہ۔ وہ شیطان کہہ رہا ہے ایک دفعہ۔ اور میں عجیب بات بتاؤں، یہ وضو بڑی مصیبت ہے، یہ وضو کے اندر جو وسوسے شروع ہو جاتے ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو جو دوبارہ کرنے کو کہتا ہے نا، اس شیطان کا نام تک بتایا ہے۔ ان للوضوء، جامع ترمذی کی حدیث پڑھنے لگا ہوں، ان للوضوء شیطانا یقال له الولہان۔ وضو کے لیے بھی ایک شیطان ہے، اس کا نام ولہان ہے۔ الرحمن کہتا ہے تو پاک ہو گیا، ولہان کہتا نہیں تو پاک نہیں ہوا، بھی ایک دفعہ اور وضو کر، آدھا گھنٹہ لگا دیتا میں بیٹھ کر۔ ناجائز گناہ کی بات، 3 دفعہ دھوئے، وضو کر کے ایک دفعہ اٹھ جا۔ ولہان جتنا مرضی کہتا ہے، ولہان سمجھ گئے؟ وضو کا شیطان جو وضو میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا، غیر محرم کو دیکھنے سے کیسے بچا جائے؟ ایک دم جواب بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اصل بات یہ ہے، یہ سارے حدیثیں اس لیے ہیں کہ ان کو جواب سمجھ میں آ گیا۔ غیر محرم کو دیکھنے سے کیسے بچا جائے؟ نہ دیکھیں، اور کوئی حل نہیں ہے، اور کوئی حل نہیں ہے۔ دیکھ بھی رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بچا کیسے جائے؟ جی بچنے کی کوشش ہی نہیں کی، بچنے کی کوشش نہیں کی۔ اور کبھی ایک حدیث سنانے لگا، کوشش کیجیے گا اس کو سمجھنے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب غیر محرم سامنے آئے اور یہ بندہ جان بوجھ کر اپنی زور لگا کر اپنی آنکھوں کو جھکا لے، نہ دیکھے، تو اللہ اس کو عبادت میں ایسا مزہ عطا فرمائے گا جو اس کو زندگی میں کبھی نہیں آیا۔ تھوڑا سا مجاہدہ، تھوڑا سا مجاہدہ۔ اجنبی ویسے نظر پڑ گئی اچھٹتے، کہاں بچائیں گے نکاحیں؟ بازار میں، سڑک میں، بس میں نظر پڑ گئی، توبہ اور استغفار، نظریں جھکا لیں، یہ تو کر سکتے ہو جی۔ اچھی بات، اچھا سوال کیا بھائی صاحب نے۔ سوال یہ کیا ہے کہ جب بچہ لے کے پالیں گے، اڈاپٹ کریں گے، تو اگر لڑکا ہوا تو یہ اس پالنے والی عورت کے لیے نامحرم ہو جائے گا؟ بالکل درست، بالغ ہونے کے بعد۔ اور یہ جو لڑکی ہوئی تو وہ شوہر کے لیے کیا ہو جائے گی؟ غیر محرم ہو جائے گی۔ تو ایسی صورت میں کیا؟ تو ایسی صورت میں فساد سے بچنے کے لیے اگر لڑکی ہے تو ماں اس کو اپنے قریب رکھے اور تنہائی میں اپنے شوہر کے پاس نہ رہنے دے۔ ٹھیک، چھوٹا ہو، گود میں ہو، اس وقت کھلانا پلانا ٹھیک ہے، لیکن ذرا وہ بڑی ہونے لگے تو ایسی صورت میں ماں اس کو کم از کم اپنے ساتھ رکھے، شوہر کے ساتھ نہ رہے۔ یہی حال لڑکے کا، لیکن یہ 15 سال 13-14 سال تک تو پالے نا، 13-14 سال تک تو پالے، پھر اس کے بعد کوشش کریں گے کہ پردے کا اہتمام کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ماں باپ ہیں،
سوتیلے ماں باپ ہیں، اب جوان بچی ہوگی تو اسی صورت میں وہ جوان بچی اپنا چہرہ، اپنے دونوں ہاتھ دونوں پاؤں یہ تو قبر رکھے اور تنہائی میں مرد کے ساتھ نہ بیٹھے، ماں اس کو اپنے باتوں سمجھائے تاکہ پھر کچھ دنوں بعد بالغ ہو جاتی، 18 سال 20 سال ہوئی پھر اس کی شادی کر دی، الحمدللہ بات مکمل ہو گئی۔ تو یہ سوچ کر کہ غیر محرم کو ہمیں پالنا ہی نہیں ہے، یہ نہ سوچیں، اس لیے کہ جب آپ یہ جو میاں بیوی جن کے یہاں اولاد نہیں ہوتی نا، ان کی نفسیات بہت تبدیل ہو جاتی ہے، پھر وہ لے کے جب بچہ پالتے ہیں ساری توجہ ادھر چلی جاتی، ساری خرافات ختم ہو جاتی، تو ماں باپ دونوں بچوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، بڑی نفسیاتی تبدیلیاں ہوتی ہیں، بڑی اچھی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ سے لے کر بچہ پال لینا چاہیے، اور اس خوف سے کہ غیر محرم ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، ہم نے نہیں پالنا، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ علماء سے سیکھ کر اس کو گزارا جائے، انشاءاللہ ہو جائے گا ٹھیک۔ ایک صاحب نے کہا کہ قربانی کی فضیلت، جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا کہ قربانی کی فضیلت کیا ہے، کیا ہے قربانی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، آج جو جمعہ ہوا نا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد امجد ابراہیم کی سنت۔ ایک صاحب نے کہا گائے میں کے دودھ میں شفا ہے تو گھی میں اور گوشت میں بیماری ہے، کیا یہ حدیث شریف ہے؟ جی یہ گائے کے دودھ میں شفا ہونا اور گوشت میں بیماری ہونا یہ عام روایات میں تو نہیں ہے، لیکن علامہ جاحظ نے جو کتاب الحیوان لکھی اس میں یہ روایت نقل کی ہے، جو روایت ضعیف بھی، لیکن یہ ہے کہ دودھ کے اندر شفا، گوشت کے اندر بیماری، یہ بہت سے حضرات نقل کرتے ہیں، لیکن اس کی سند کی حیثیت اچھی نہیں، قوی نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کو ہم بطور حکم کے استعمال نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع نہیں کیا گائے کا گوشت کھانے سے، تو گائے کے گوشت میں بیماری، وہ تو چینی میں بھی بیماری، وہ تو نمک میں بھی بیماری، زیادہ کھائیں گے شوگر ہو جائے گی، زیادہ کھائیں گے بی پی ہائی ہو جائے گا، اسی طرح گائے کا گوشت زیادہ کھائیں گے نقصان ہوگا، اور اب بعض بیماریوں کے اندر ڈاکٹر کہتے ہیں گائے کا گوشت کھائیں، اس لیے کہ اس کو سرخ ذرات چاہیے اس کے جسم کے اندر۔ ایک صاحب نے کہا مربی کا کیا احترام ہوتا ہے؟ مربی جو ہے نا، یہ لفظ بولنے سے ذرا بچے، مربی، اس لیے کہ جو قادیانی ہے نا وہ اپنے رہنما کو مربی کہتے ہیں، اس لیے اس لفظ کو نہ بولیں، ہمارے اکابر منع کرتے ہیں مربی نہ بولیں، کیونکہ مربی آج کل قادیانیوں کا خاص پہچان ہے لفظ کی، تو یہ کہہ دیں کہ اپنے شیخ، اپنی تربیت کرنے والے شخص کا احترام کریں۔ جی بالکل، وہ نیک باتیں آپ کو بتا رہا ہے، اس کا ادب کریں۔ ایک صاحب نے کہا کہ ایک صاحب نے مجھ سے 2 لاکھ روپے قرض لیا اور کہا جب تک آپ کے پیسے واپس نہ کروں تو میری زمین تم استعمال کرتے رہو، مجھے سالانہ 2000 روپے زمین کے ٹھیکے کے طور پہ دیتے رہنا۔ کھلا سود ہے، کھلا سود ہے، رہن رکھی ہوئی کوئی چیز پہ جس نے پیسے دیے وہ استعمال نہیں کر سکتا، سود ہو جائے گا وہ۔ مسئلہ تقدیر کے سادہ لفظوں میں بیان کر دیں، ماشاءاللہ کہتے ہیں مسئلہ تقدیر کو سادہ لفظوں میں بیان کر دیں۔ اللہ کے علم میں جو کچھ اللہ نے طے کر دیا اسے تقدیر کہتے ہیں۔ قدر یقدر، تقدیراً کا معنی ہوتا ہے اندازہ کر کے طے کر دینا، جو کچھ اللہ نے طے کر دیا وہ تقدیر ہے، ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں علم نہیں ہے اس کا۔ ایک صاحب نے کہا اگر موبائل میں کوئی آدمی آیت سجدہ کی تلاوت سنے کیا سجدہ تلاوت واجب ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، انہوں نے کہا موبائل میں تلاوت سنے نا تو موبائل سے قرآن مجید کی آواز سنائی دیتی ہے، تلاوت نہیں سنائی دیتی۔ تلاوت اس کو کہتے ہیں جو انسان پڑھتا ہے، سجدہ تلاوت کہتے ہیں، کوئی انسان قرآن پڑھے تو اس کو تلاوت کہتے ہیں، وہ قرآن کی آواز ہے۔ تو ریڈیو، ٹی وی اور یہ جو سب چیزیں ہیں موبائل وغیرہ، ان سے سجدہ تلاوت سننے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا، کیوں؟ تلاوت ہی نہیں ہے۔ تو بعض لوگ پھر اگلا سوال کرتے ہیں اس سے ثواب نہیں ہوتا تلاوت سننے کا؟ تو میں کہوں گا کہ تلاوت سننے کا ثواب نہیں ہوتا، قرآن سننے کا ثواب ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب میں کہتا ہوں تلاوت سننے کا کوئی ثواب نہیں ہوتا تو اگلا جواب سوال تیار ہوتا ہے، پھر گانا سننے کا گناہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، اس سے قرآن سننے کا ثواب ملتا ہے، تلاوت سننے کا ثواب نہیں ملتا، اور گانا سننے کا گناہ ہوتا ہے۔ جی جی بھائی صاحب نے ایک بڑا مزیدار سوال کیا ہے
انہوں نے سوال یہ کیا کہ اگر موبائل سے قرآن سن رہے ہیں لیکن عادت یہ ہے کہ جب وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم بھی ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں تاکہ اصلاح ہو جائے، تو اب جب یہ پڑھیں گے سجدے کی آیت تو ان پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا، کوئی تلاوت ہو رہی ہے، یہ پڑھیں گے تو پھر واجب ہو جائے گا۔ ایک صاحب نے کہا اگر کوئی آدمی فیکٹری میں کام کرتے ہوئے پروڈکٹ بنانے کا طریقہ سیکھ لے تو کیا وہ گھر میں اپنے گھر پر کام کر سکتا ہے؟ بڑا مشکل کام ہے۔ ایک چیز بنانے کا طریقہ جا کے فیکٹری میں سیکھ لیا، صابن بنانے کا طریقہ، پیسٹ بنانے کا طریقہ، کوئی مسالہ بنانے کا طریقہ، بعد میں خود گھر میں آ کے اپنا کام شروع کر دے، بددیانتی، خیانت، گناہ کا کام۔ ہاں اگر وہ اجازت دے دے تو جائز، یا وہ عام چیز ہو تو پھر ان کا فارمولہ استعمال کرنا ناجائز، ان کا فارمولہ استعمال کرنا ناجائز، اس سے پیسہ کمانا ناجائز۔ ہاں دیکھ، لیکن کوئی عام چیز ہو وہ جائز، جیسے کوئی کسی کی دکان میں برگر بنانے لگ گیا، ٹھیک، برگر بنانے لگ گیا، شامی کباب ٹکا ٹک بنانا شروع کر دیا، سیکھ لیا، بعد میں اپنی دکان کھول لی، جائز، بعد میں اپنی دکان کھول لی، جائز، کیونکہ عام چیز ہے۔ لیکن اگر کوئی برگر بنانے والا ہو، اس کو خاص مسالہ ہو، خاص چیزیں ہوں، خاص ٹیکنیک ہو، خاص راز ہو، ٹھیک، یا کوئی ایسا چیز ہو جس کے خاص راز تھے اس کو بتایا ہوا، اب وہی راز لے کر شروع ہو جائے اپنا کاروبار کرنا، یہ ناجائز ہوگا، یہ ناجائز ہوگا۔ جی جی تشریف رکھیے گا۔ یہ بھی آج کل نا سوال بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے ہر عید پر، یہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ میں حدیث پوری سناتا ہوں، جامع ترمذی کی حدیث کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اراد ان یضحی من رأى ہلال رمضان واراد ان یضحی فلا یمس شعرہ ولا ظفرہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جو شخص عید الاضحیٰ کا چاند دیکھے اور قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا، یہ دونوں باتیں، جو شخص عید کا چاند دیکھے اور قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے ناخن نہ کٹوائے، بال نہ کٹوائے قربانی تک۔ سنت غیر مؤکدہ، کرے ثواب نہ کرے گناہ نہیں، اور یہ حاجیوں سے مشابہت کے لیے۔ اب جو قربانی کر رہا ہے اگر اسے بال کٹوا لیا تو کہتے ہیں دیکھو دیکھو تم نے بال کٹوا لیے، حرام کام کیا، ناجائز کام کیا، لوگ شروع ہو جاتے ہیں فتوے دینے، بالکل غلط بات۔ سنت غیر مؤکدہ، کر لیں ثواب نہ کریں تو گناہ نہیں۔ کیا مرحوم کے لیے کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ جی قربانی جو ہے نا یہ ذہن میں رکھیں، اپنے والد کے لیے قربانی کرے، ایک کرے، تاکہ وہ صدقے کی شکل نہ ہو۔ اگر صدقے کی شکل ہوگی پھر آپ نہیں کھا سکیں گے اس میں سے۔ نام لے کر ایک کی قربانی کرے، وہ قربانی ہوگی، آپ اپنے والد کے لیے کرتے کھا لیں اس میں سے۔ یہ جو نا تمام مرحومین کو ثواب پہنچانے کے لیے جانور ذبح کیا، وہ صدقہ ہو جائے گا۔ قربانی میں ایک حصہ اور قربانی کا نام تو اسی صورت میں درست، لیکن جب فوراً صدقہ ہو جائے پھر مشکل ہو جائے گا۔ ایک کہتے ہیں ایڈوانس زیادہ دے کر کرایہ کم کیا جا سکتا ہے، جی یہ آپس کا معاملہ ہے، ایڈوانس پھر واپس کرنا ہوگا، جس کو پگڑی کہتے ہیں نا، کہ گھر ٹھیک ہے آپ نے اتنا ایڈوانس لے لیں تو اتنا کرایہ کم کر دیں، جائز، لیکن وہ ایڈوانس واپس دینا ہوگا۔ اور اگر یہ کہا کہ یہ ایڈوانس میں بعد میں ایڈجسٹ کروں گا اس میں، پھر اس میں مفتی صاحب سے پوچھنا پڑے گا کہ یہ اس کی نیت کیا، یہ کہنا کرنا کیا چاہتا ہے۔ بہت زیادہ ہو گیا یہ باقی، اور یہ گزارش یہ ہے کہ جی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں لیکن کر لیں۔ جی جی ہمارے سایہ اسلامی ملک میں خواتین کی تعلیمات پر کوئی سخت پابندی ہے؟ بس سیاسی سوال کے لیے معذرت الگ سے ہاں نہیں ڈر نہیں لگتا۔ ایکچولی آپ نے پچھلے سیشن میں کہا تھا کہ بھائی بچیوں کو، خواتین کو تعلیم ضرور حاصل کرنی چاہیے آج کے دور میں، اور خاص کر فزیو تھراپی کی ریکوائرمنٹ ہے۔ تو میں اس سوچ کے ساتھ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ بس اپنی بچیوں کو تعلیم دینی چاہیے، لیکن تمام شرعی تقاضوں کو پورا کر کے، اور جہاں شرعی تقاضوں کو پورا کر کے تعلیم نہیں دی جا رہی، اس کے ہمارے ملک میں جو نقصانات سامنے آ رہے ہیں اس سے وہ بچنا چاہتے ہیں جنہوں نے پابندی لگائی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔